حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ آدم و نوح ہو پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ گھر تھا اللہ کا موجود مگی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اپنا کچھ ہوش نہ تھا اتنی پریشانی تھی، غم دنیا نے مجھے گھیر رکھا تھا، پھر بھی ہاتھ مومن سے ملایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام رحمت رمضان میں ہم مسلسل بات کر رہے ہیں حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین موضوع پر۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، بے انتہا خوبصورت گفتگو اس ٹاپک پر ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، مولانا اسد علی زیدی صاحب کی طرف، اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کس اصحاب پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم مسلسل حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اس ٹاپک پر، اور ایک بہت ہی الگ یہ ٹاپک ہے جو اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو آج آپ مولا کے کون سے اصحاب پر گفتگو کریں گے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان ہے، ہمارے قارئین، ہمارے سامعین و ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور جناب امیر کے اصحاب بلکہ کارگزاران اور وہ ہستیاں جو حکومت امیر المومنین، جو کہ حکومت حق ہے، اور جس کے بارے میں خود امیر المومنین نے فرمایا کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا، اس حکومت پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے عناصر اور وہ لوگ جو اس حکومت میں جناب امیر کے ساتھ تھے، یا جن کا انتخاب اس حکومت کو چلانے کے لیے جناب امیر نے کیا، کیونکہ حاکم کی سوچ اور حاکم کے افکار کا اندازہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنی حکومت میں بطور عمال
جن کا انتخاب کرتا ہے، شامل کرتا ہے، اور اس سے سیرت امیر المومنین کا بھی اندازہ ہوتا ہے. ماہ مبارک میں شہادت امیر المومنین بھی ہے، تو ہمیں مولا کی سیرت کو اور اس طریقے کو اور اس طرز حکومت کو شامل کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارا اقتدار و اختیار اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ بطور اپنے حلیف، بطور ایک ٹیم کے کن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. واہ بے شک. ممبر پہ جناب امیر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج حق اپنے مقام پہ آ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ جتنے بھی کارگزاران ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہیں، جتنے بھی مولا کے گورنر ہیں، جتنے بھی شہروں میں مولا نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، بھیجا ہے، منتخب کیا ہے، تو وہ لوگ بہت اہم لوگ ہیں. اور ہم مدینے میں جناب سہل بن حنیف پہ گفتگو کر چکے، جناب قمر کی بات کر چکے کہ مولا نے اپنے ساتھ رکھا اور بیت المال کے اور دیگر فرائض جنگوں کے ان کو دیے. مگر عراق میں کئی مولا نے گورنر اپوائنٹ کیے ہیں جن کی تقرری مولا نے کی ہے، بصرہ میں، کوفہ میں، اور بہت اہم ایک جگہ ہے مدائن، جو زیارتوں پہ گئے. حضرت سلمان محمدی کی قبر بھی وہاں ہے. یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ خود جناب سلمان بھی مولا کی اجازت سے وہاں گورنر رہے ہیں، مگر ان کا انتقال، ان کی وفات مولا کی ظاہری خلافت سے پہلے ہوئی ہے، اور خلیفہ ثانی کے دور میں مولا سے اجازت لے کے وہ گورنر انہیں لگایا گیا. اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، ہم اس دور پہ گفتگو نہیں کر رہے، چونکہ ہمیں مولا کے دور حکومت پہ اور چوتھی خلافت ظاہری جو ہے عالم اسلام کے مطابق، اور ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ جناب امیر جو ہے وہ خلیفہ بلا فاصل، ہم اس حکومت پہ گفتگو کر رہے ہیں. وہیں پہ مدائن میں قبر بھی ہے جناب حذیفہ کی، جناب سلمان کے ساتھ. تو مدائن ایک بڑا اہم شہر ہے جو کاظمین اور بغداد کے قریب ہے. بے شک. جب زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں تو مدائن کاظمین اور بغداد کے قریب ہوتا ہے. تو وہیں کا گورنر لگایا گیا حضرت حذیفہ یمان کو، جنہیں حذیفہ یمانی بھی کہتے ہیں. اور ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت حذیفہ کا انصار میں سے تھا، یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو مدینے میں جس نے پیغمبر کو قبول کیا ہے. تو جناب حذیفہ کا تعلق جو ہے قبیلہ اوس سے تھا، اور دو کے درمیان صلح کرائی تھی نبی نے اوس و خزرج کے درمیان جب انہوں نے دعوت دی. تو اوس قبیلے سے ان کی والدہ کا بھی تعلق ہے اور ان کے والد کا بھی تعلق ہے. تو آج والی مدائن جو مولا کی حکومت میں رہے ہیں، اس کی مدت کم ہے نسبتاً، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. لیکن مدائن کا گورنر لگایا، اور صرف لگایا نہیں ہے، یہ جناب امیر نے گورنر نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ خلافت ثالثہ کے آخری دور میں گورنر بنے تھے. لیکن اتنا مبنی بر حق تھے کہ مولا نے انہیں ان کی مقام اور گورنری پہ باقی رکھا ہے. حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب حذیفہ بن یمان کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی پہلے تو میں نے عرض کیا جیسے کہ اوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد کا نام حسیل بن جابر ہے، جنہیں حسیل یمان کہا جاتا تھا، انہی کی وجہ سے انہیں حذیفہ یمان کہا جاتا تھا. اور والدہ کا نام اسی قبیلے سے، اوس قبیلے سے، رباب والدہ کا نام ہے. اور یہ جو حسیل ہیں، دیکھیے نسباً بھی انہیں وہ شرف حاصل ہے کہ دو بڑی جنگیں ابتدائے اسلام میں ہوئی ہیں، ایک بدر اور ایک احد ہے. تو بدر میں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، مگر ان کے والد بھی صحابی رسول تھے اور بہت بزرگ تھے اور بہت زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی. تو ظاہر ہے کہ بزرگ و ناتواں پہ جہاد ساقط ہے. تو پیغمبر نے انہیں اور کچھ لوگوں کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کہ آپ پر جہاد نہیں ہے. مگر انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ کہا، اب آپ جذبہ ایمانی دیکھیے کہ کس صلب سے پیدا ہوئے ہیں اور کہاں سے جذبہ حذیفہ میں چلا آ رہا ہے. تو ان کے والد جو ہیں سہیل، انہوں نے یہ کہا کہ عمر تو میری بہت کم رہ گئی ہے اور کبھی بھی خدا کا پروانہ آ سکتا ہے موت کا. تو جب میں نے مر ہی جانا ہے تو اس سے بہتر موت کون سی ہے کہ میں نبی کا دفاع کرتے ہوئے اسلام پہ اپنی جان کو قربان کر دوں اور دین حق کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ غزوہ احد شروع ہو چکا ہے اور یہ پیچھے سے تشریف لے کے گئے ہیں لشکر کے جانے کے بعد. تو جو ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی تلوار اٹھائی جن سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپس میں یہ کہا ہے کہ اب عمر اتنی ہو گئی ہے کہ کسی بھی دن تو اس سے بہتر کون سی موت ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے. تو اب جب لڑنے گئے ہیں تو ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بزرگ تھے، کب تک لڑ لیتے، بشریت کا تقاضا بھی ہے، جہاز ساقط تو تھا، مگر جذبہ ایمانی لے کے گیا. اور پروردگار نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ خود کسی اپنے ہی لشکر کی تلوار سے یا تیر سے شہید ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کا ہی جو ہے وہ لشکر کے کسی سپاہی نے یہ سمجھ کے، کیونکہ جانتے تو نہیں تھے، لشکر کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، تو یہ احساس نہ ہو سکا. شیعہ سنی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سہیل ہیں اور
یہ حذیفہ کے والد ہیں. تو جیسے ہی شہید ہوئے تو جناب حذیفہ نے جا کے کہا کہ یہ تو میرے باپ ہیں, یہ میرے والد ہیں. اور مسلمان کی تو قسمیں کھا کر لشکر اسلام نے یہ کہا کہ دیکھیے ہمیں بالکل خبر نہیں تھی, تو یہ کہا کہ خدا معاف کرنے والا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مارا جائے تو دیت واجب ہوتی ہے, یا قصاص ہوتا ہے یا دیت, تو دیت دی جائے. تو پیغمبر نے ان کے والد کی دیت دی ہے, رسول خدا نے. لیکن اب کمال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی دیت خدا نخواستہ لینی ہو تو ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے انتقام کا کہ انسان وہ دیت لیتا ہے. اور قرآن نے رکھا بھی اس لیے کہ اس نقصان کو کسی طرح پیسے کے ذریعے پورا کیا جائے, آسانی کی جائے. وہ دیت لی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد جذبہ ایمانی کے لیے حق کے لیے شہید ہوئے ہیں, تو مجھے یہ دیت کا پیسہ نہیں چاہیے, اسے میری طرف سے کر دیجیے. سبحان اللہ. تو جو باپ کے قتل کو معاف کر دے, یہ جذبہ ایمانی کہ اپنے والد کو قربان کر دیا. پیغمبر کے صاحب سر صحابی کہلاتے ہیں, یعنی رازدار صحابی. سبحان. اور وہ رازداری بعض نے یہ لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے بعد ایک سازش کی گئی نبی کے لیے کہ نبی کی جو ناقہ غضبہ ہے اسے ہکایا جائے, یا بالکل سادہ الفاظ میں اسے بدکایا جائے, جیسے جانور اپنے آپے میں نہیں رہتا, اور چونکہ نبی سوار ہے تو نبی کو نقصان پہنچایا جائے. اور مسلمانوں میں سے ہی کچھ منافقوں نے یہ سازش کی تھی, تو نبی کی حفاظت کرتے رہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ نبی کا محافظ ہونا حذیفہ کا علی کے ہوتے ہوئے. جناب ابوذر بھی موجود ہے, جناب عمار نے ناقے کی مہار پکڑی ہے اور چاروں طرف سے جو سپاہی بچے تھے ان کے ساتھ گھیر کے ناقے کو رسول کو حفاظت میں لے کے چلے. لیکن یہ رازدار نبی یا صاحب سر نبی یوں کہا جاتا تھا. تمام شیعہ سنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی نے رازدار کیوں کہا. ایک یہ روایت ہے, اور دوسرا جب غدیر خم میں اعلان ولایت امیر المومنین ہوا اور پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا و آقا ہیں. اور نبی نے مولا علی کی اپنے بعد اپنا قائم مقام اپنا خلیفہ برحق بنایا, اعلان کیا. تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اعلان بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ پہنچا دیجئے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچائے. اس کے بعد ایک آیت رکھی ہوئی ہے جو بہت اہم ہے, واللہ یعصمک من الناس. دیکھیے میرے حبیب لوگوں کے شر سے, یہ اعلان کر دیجئے لوگوں کے شر سے پروردگار آپ کو محفوظ رکھے. تو یہاں مفسرین شیعہ اور بعض مفسرین عالم اسلام نے بھی یہ لکھا کہ سب کو تو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. ظاہر ہے کہ ہم تو مولا کے چاہنے والے, ہم خوش بھی ہو رہے ہیں اور غدیر ہمارے لیے عید کا روز ہے, لیکن کچھ منافقوں کو سمجھ. تو پیغمبر نے ایک غزوہ تبوک کے بعد اور ایک غدیر کے بعد جناب حذیفہ کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے, اور وہ صرف حذیفہ کے پاس تھے. اور خلافت اولا اور خلافت ثانیہ, پہلی اور دوسری خلافت کے دور میں حضرت عمر کے بارے میں علماء عالم اسلام نے لکھا, اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی, کہ خلیفہ اس وقت تک کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک اس میں حذیفہ شامل نہ ہو. اور اگر کسی کے جنازے کی مشیت میں کاندھا دینے میں یا اس کے نماز جنازہ میں حذیفہ نہیں جاتے تھے تو کئی اصحاب اجلہ اصحاب کرام نہیں جاتے تھے, کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ ان میں منافقین میں نہ ہو جن کے نام. اور وہ ظاہر ہے کہ نبی کا راز تھا. بار بار پوچھا گیا کہ حذیفہ کیا میرا نام تو نہیں ہے, کیا میرا نام تو نہیں ہے, کیا میرا نام تو نہیں, تو کہا یہ نبی کا راز ہے, اس وجہ سے رازدار نبی کہا جاتا. دوسری بات یہ کہ جناب امیر کے جو قریب ترین اصحاب ہیں جنہیں ارکان اربع کہا جاتا ہے. اب کمال یہ ہے کہ سب علماء نے, ہمارے علماء نے, علماء رجال نے, علماء امامیہ نے یہ لکھا ہے کہ ارکان اربع میں, حالانکہ 4 میں نام نہیں آتا, مگر پھر بھی ارکان اربع میں علامہ ہلی نے یہ لکھا کہ یہ انہی ارکان جن میں سلمان, ابوذر, مقداد اور جناب عمار یاسر ہیں, جو مولا علی کے قریب ترین اور صاحب معرفت صحابی تھے. کہ نبی کے جانے کے بعد یہ امام کی حدیث ہے کہ لوگ اس عقیدے پہ نہیں رہے. ظاہر ہے کہ جناب امیر کو حق نہیں دیا گیا تو لوگوں نے قبول کیا, تو لوگوں کے دل میں شک بھی آیا. تو ان ارکان اربع کے بارے میں, ارکان اربع یعنی 4 رکن, ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے, اور ائمہ کی متواتر حدیث ہے کہ یہ اپنے ایمان پہ بالکل ثابت قدم رہے اور قائم رہے. تو ظاہر ہے جب ثابت قدم رہے تو حذیفہ کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ حذیفہ بھی ارکان اربع میں سے, یعنی ان 4 میں تو نہیں ہیں مگر پھر بھی ان 4 کی طرح ہیں. تو نبی کے صاحب سر صحابی بھی ہیں, نبی کے محافظ بھی ہیں, ارکان اربع میں بھی ہیں, اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے جن کے بارے میں ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ وہ بھی ایسے ہی جناب امیر کے چاہنے والوں میں سے تھے. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب امیر نے جناب حذیفہ یمان کا انتخاب
اس عہدے کے لیے کیوں کیا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ حذیفہ کے کئی کارنامے، مثال ہے جنگ خندق کے اندر پہلے تو یہ کہ باپ بھی شجاع بیٹا بھی شجاع. واہ. پھر ایثار کا اور قربانی کا عالم یہ کہ باپ شہید ہوا ہے تو اب دیت واجب ہوئی ہے، مگر دیت لے کر اپنے لیے نہیں استعمال کی. تو کچھ خصائص ایسے ہوتے ہیں کہ جسے امیر المومنین نے، اس سے گزشتہ نشست میں بھی جناب سہل ابن حنیف کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا. دوسرا یہ کہ شروع سے بعد نبی حق پر رہنے والے لوگوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ 12 افراد ہیں کہ جب امیر المومنین کا چھینا گیا اور غیر علی کو ممبر دیا گیا یا پیشوا بنایا گیا تو 12 افراد نے جا کے احتجاج کیا. ان 12 میں حضرت حذیفہ بھی شامل ہیں. تو شروع سے جانتے ہیں کہ حق کے خلافت علی کا حق ہے. بے شک. تو حکومت حق کا کیونکہ تذکرہ اور علی کہنے حق پہ آئیں تو اب چونکہ حق شناس تھا اسی لیے انہیں رکھا گیا. اور باقی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب خلافت ثالثہ میں تیسرے خلیفہ پہ اقربہ پروری کا اعتراض ہوا کیونکہ حق کی حکومت نہیں تھی تو انہوں نے اس الزام کو دھونے کے لیے حذیفہ کو آخری لمحات میں بالکل خلافت کے آخری دنوں میں جو ہے وہ مدائن کا گورنر لگا دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ لگ چکے تھے تو مولا نے اب تبدیل نہیں کیا ہے. شاید حکمت علی یہی تھی کہ وہ پہلے سے وہاں چلے جائیں اور مولا نے انہیں گورنر. دوسری بات یہ کہ حذیفہ نے خلافت ثالثہ کے دور میں بھی کام کیا، خلافت ثانیہ کے دور میں ایران کی جنگوں میں، جنگ یرموک میں بہت سی فتوحات کی، اور وہ ظاہر ہے کہ خلافت کے لیے نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ دلائل دیے جائیں کہ صاحب اگر وہ علی کو حکومت حق کا حاکم مانتے تھے، جس پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ حذیفہ نے اپنی زبانی مدائن کے خلافت کے گورنری کے ممبر سے بیان کیا ہے کہ امیر المومنین خلیفہ برحق ہے اور آج حق کی حکومت آئی ہے. لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ مدد کرتے رہے تو کیوں کرتے رہے؟ اسلام کی مدد کرتے رہے، حاکم کی مدد نہیں کرتے رہے. جنگوں میں بھی گئے اور جب ایران گئے اور دیگر جنگوں میں پہنچے تو تلاوت قرآن میں خاصا، کیونکہ عرب و عجم کا معاملہ تھا تو تلاوت قرآن کے اندر معاف کیجیے گا یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا کہ کسی کی قرأت اور ہے، عربوں کی قرأت اور ہے. تو یہ مسئلہ بھی آ کے سب سے پہلے بتایا. لیکن پیغمبر کے دور میں بھی کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کر سکا اور حذیفہ نے کیا. محافظت کی بات کریں تو اور لوگ بھی تھے، جناب امیر بھی موجود تھے. راز کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ مولا بھی جناب امیر خود رازدار پیغمبر اکرم ہے. لیکن ایک کام جنگ خندق میں ایسا ہے جو صرف جناب حذیفہ نے کیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی زبان میں اس لفظ کے معنی اردو زبان میں بہت مختلف ہو گئے. ایک لفظ انگریزی کا جو مجھے سمجھانے کے لیے بولنا ضروری، انٹیلیجنس. جب جنگیں ہوتی ہیں، خبر گیری، اطلاعات، اب دوسرے لشکر میں کیسے آئیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ڈرونز کا زمانہ تو نہیں ہے، ایسی انٹیلیجنس کا زمانہ تو نہیں ہے، مائکرو فون کا زمانہ تو نہیں ہے. تو کوئی جائے دشمن کے لشکر میں. اور جنگ خندق اتنی اہم جنگ ہے کہ مدینے کا محاصرہ کیا گیا اور تاکہ لوگ مدینے میں داخل نہ ہو تو جناب سلمان محمدی نے یہ صلاح دی تھی رسول کو کہ خندق کھدوائی جائے. تو اس خندق کے کھودنے میں بھی حذیفہ شامل ہے. لیکن جب کئی دن جنگ چلتی رہی تو اب حال پتہ کرنا ہے کہ سامنے کفار کے لشکر کا کیا ہے. تو پیغمبر نے اٹھ کے یہ سوال کیا کہ کوئی ہے جو ہمارا اطلاع دینے والا یا آپ کی زبان میں خبرگیری کرنے والا، اسے جاسوس کہنا مناسب نہیں ہے لیکن ظاہر جنگوں کا یہ طریقہ تھا اور لشکر اسلام میں بھی ہوتا تھا کہ کوئی جائے اور خبر لے کے آئے کہ اس لشکر کا کیا عالم ہے، تاکہ اسی اسٹریٹجی اسی پلان کے ساتھ اس پہ حملہ کیا جائے. کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. تو حذیفہ آگے گئے اور ابو سفیان کی موجودگی میں وہاں جا کر اس لشکر کو دیکھا اور آ کے بتایا کہ ان کی دیگیں خالی ہو چکی ہیں، ان کے پاس لکڑی ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے آگ موجود نہیں. تو یہ ایسی خدمت ہے کہ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں جان کو جوخم میں ڈالنا تو اور بات ہے، لیکن اطلاع نبی کی حکم پہ لے کے آنا کہ لشکر کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں، تاکہ یہاں سے اسی طرح مسلمانوں کا لشکر حملہ کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو نبی کی زندگی میں حیات طیبہ میں جناب حذیفہ نے کیا. یہ بات بھی جناب امیر کے پیش نظر تھی. سبحان اللہ. قرآن پہ نظر، ظاہر ہے قرآن کے معنی و مفاہیم بدلنے کی کوشش کی گئی. اس سے پیش رو دور میں 25 برس میں فضیلت علی چھپائی گئی ہے، بلکہ امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل دشمنوں نے جلن اور حسد میں چھپائے اور چاہنے والوں نے جان کے خوف سے چھپائے. پھر بھی اتنے. لیکن جناب حذیفہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جا بجا حق علی، فضیلت علی کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ.
تیسری ایک بہت اہم بات کہ شجاع تھے، ایثار اور قربانی دینے والے تھے، قرآن پہ نظر رکھنے والے تھے، ظاہر ہے صلابت رائے رکھتے تھے، اور نبی کی طرف سے جان کو اسلام کے لیے جوخم میں ڈالنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو اسی لیے جناب امیر کے پیش نظر یہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ مولا نے مدائن کی گورنری پہ جناب حذیفہ بن یمان کو باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے انتہا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اس وقت پر ناظرین بریک کا ہم حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین میں آج حذیفہ یمانی کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حضور، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب حذیفہ یمانی کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات ہیں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی جناب حذیفہ، ایک تو پہلی بات تو مسلسل کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو تاریخی حقائق موجود ہیں اور وہ جناب حذیفہ کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں خصوصی طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگوں کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظاہر بڑا ظلم ہوا ہے سیدہ کونین پر، اور نبی ہی کے جنازے میں یہ امت موجود نہیں تھی جی۔ تو جب نبی کے جنازے میں نہیں تھی تو بنت نبی کے جنازے میں کیسے 7 افراد ہیں جنہوں نے شہزادی کونین کا جنازہ پڑھا، اور ان 7 میں ایک نام حذیفہ یمانی کا ہے۔ واہ! تو اس قابل تو علی نے سمجھا، اور شاید ایک معیار، ایک کرائٹیریا یہ بھی رہا ہو کہ ان 7 افراد میں۔ لیکن اب حدیث کیا ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو باقی نہیں رکھا، بارشیں نہیں برسائیں، اور اس پہ رزق پیدا نہیں کیا مگر ان 7 افراد کے ہونے کی وجہ سے جو فاطمہ زہرا کے جنازے میں تھے۔ یعنی اگر یہ 7 بھی نہ ہوتے تو یہاں علماء نے شرح کر کے لکھا کہ شاید اللہ زمین کو باقی نہیں رکھتا، اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا۔ اگر شہزادی کے جنازے میں کوئی نہ ہوتا تو آج جو یہ بارشیں برس رہی ہیں، بعض نے یہ لکھا کہ اللہ کے زمین کو خلق کرنے کا مقصد محبت اہل بیت تو تھا ہی، لیکن یہ 7 اتنے اہم لوگ تھے کہ بارشیں برساتا ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے برسا رہا ہے۔ واہ واہ! اگر زمین پہ رزق اگرا ہی جناب امیر کا فرمان ہے۔ تو پہلی تو ایک یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا، جناب حذیفہ کے بارے میں ایک ایسی روایت ہے جو جناب حذیفہ نے خود کی، اور اس کا تعلق خود فضیلت امیر المومنین اور فضیلت حذیفہ سے ہے، اور بہت عام روایت ہے لیکن شاید اس پہ لوگوں نے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی سے عمل خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ خیر کیا ہے، اس میں کیا خیر ہے، عبادتوں میں کیا خیر ہے، فلاں چیز میں کیا خیر ہے، مگر میں رسول سے خیر کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ خیر کو تو جانتے ہی ہیں وہ، واہ، کیونکہ علی کو پہچانتے ہیں، سیدہ کے حق کو پہچانتے ہیں، بے شک، اور غدیر کو جانتے ہیں، تو خیر کو تو پہچانتے ہیں۔ لیکن اب انداز مختلف ہے جس چیز نے ایک انفرادیت پیدا کی حذیفہ میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں زمانہ نبی سے خیر پوچھا کرتا تھا، میں نبی سے شر پوچھا کرتا تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں۔ خیر کا پتہ ہونا بھی اہم ہے، لیکن شر کا پتہ ہونا یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو شر پتہ ہے اور آپ اس سے بچتے رہیں تو اب شر کے علاوہ جو ہے وہ خیر ہی ہے۔ تو اگر شر پتہ چل جائے گا، اگر حرام پتہ چل جائے تو حرام سے بچ کے ہر چیز حلال ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے نبی سے ایک خیر نہیں پوچھا، شر پوچھا ہے، اور اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں ہے جسے درجنوں علماء نے شیعہ سنی لکھا ہے کہ علی کا منکر اور دشمن سب سے بڑا شر ہے۔ اور اسی وجہ سے، اسی طلب کی وجہ سے حذیفہ کی اسی اپروچ اور اسی اپج کو دیکھتے ہوئے، اسی عقل کو دیکھتے ہوئے، اسی فراست کو دیکھتے ہوئے نبی نے منافقوں کے نام صرف حذیفہ کو بتائے۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے شر ہی پوچھا تھا، اور منافق سے بڑا شر کون ہوتا ہے؟ کیا بات ہے! ایک یہ بات۔
لیکن ایک چیز ایسی ہے جناب حذیفہ کے بارے میں، یہ تو چیزیں وہ ہیں جو محبت اہل بیت کی وجہ سے ہیں، ظاہر ہے کہ ساری زندگی محبت اہل بیت میں گزری ہے، لیکن ایک کام جناب حذیفہ نے ایسا کیا جو باقی گورنروں کے ہاں یا باقی اصحاب کے ہاں کوئی تقابل نہیں، مگر ظاہر ہے کہ انفرادیت تو ہوتی ہی ہے۔ بے شک۔ جیسے ہی خلافت ثالثہ ختم ہوئی اور پتہ چلا کہ خلیفہ ثالث کو قتل کر دیا گیا اور لوگوں نے جناب امیر کی بیعت کی، ہر شخص امت گئی ہے مولا کے پاس۔ علی تو خلافت کے محتاج نہیں تھے، مگر امت نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر پیروں میں گر کر یہ کہا کہ یا علی اب آپ اسلام کی باغ ڈور سنبھالیے۔ بالکل۔ جب یہ خبر، کیونکہ حذیفہ تو مدائن میں تھے تیسری خلافت کے دور سے ہی، اور مولا نے ابھی مولا نے نہ بیعت طلب کی، نہ کوئی خط لکھا، نہ یہ اعلان کیا کہ ہم نے حذیفہ کو باقی رکھا ہے۔ حذیفہ خود آئے اور ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پر بلند ہونے کے بعد حذیفہ نے لوگوں کو کہا، اے لوگو یاد رکھو کہ خلیفہ ثالث قتل ہو چکے، لوگوں نے علی کی بیعت کی ہے، اور تم بھی قرآن، حکمت اور تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے علی کی بیعت کرو جو سب سے حق ہے، اول تا آخر حق ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ابھی مولا نے بیعت طلب نہیں کی، تو دیکھیے فرق یہ ہے حذیفہ میں کہ بیعت کے لیے بلائے جانے والے اور ہیں، اور ابھی فرمان آنے سے پہلے مدینے میں موجود بھی نہیں، خود جا کے یہ اعلان کر دیا اور ایسے ہاتھ پہ ہاتھ کو مارا۔ لوگ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، جناب حذیفہ نے سر بلند کر کے کہا میرے مالک، میرے اللہ، میرے معبود، گواہ رہنا میں یہیں سے علی کی بیعت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور گواہ رہنا کہ میں اسی بیعت پہ مر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا، اور یہ جملہ بہت اہم ہے، ایسے میں بیان کروں گا آگے چل کے، لیکن ایک جملہ، ایک وصیت کی ہے جو بتاتی ہے کہ خاتمہ بھی مولا کی محبت پہ ہوا ہے، صرف جیے نہیں ہے۔ دیکھیے نبی نے اگر یہ فرمایا کہ مات علی حب آل محمد، تو اہل بیت کی محبت پہ مر جانا زیادہ اہم ہے، خاتمہ بالخیر ہونا زیادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ خط لکھا، باقی رکھا مولا نے، تبدیل نہیں کیا، کیونکہ اتنے خصائص، اتنی کوالٹیز، اتنی خصوصیات تھیں۔ خط آئے، 2 خط لکھے ہیں مولا نے۔ ایک وہ خط ہے جو مولا نے مدائن کے لوگوں کے نام لکھا ہے، ان کے خلیفہ کا خط ہے، اور ایک وہ ہے جو بطور گورنر جناب حذیفہ کے نام لکھا ہے۔ وہ خط بہت طویل ہے اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہ خط موجود ہے، لیکن مجھے اس میں سے 2-4 جملے حوالے کرنے۔ ایک جملہ جو علی کی تائید ہے وہ بہت اہم ہے، کہ جو مدائن والوں کو خط لکھا ہے مولا نے، مدائن کے عوام کو خط لکھا ہے، وہ یہ تھا کہ حمد و ثنا کے بعد، نبی کی تعریف کے بعد یہ کہا کہ میں نے حذیفہ کو تم پر باقی رکھا ہے، جو پہلے سے تم پہ حاکم ہے، گورنر ہے، میں نے اس کو تم پر باقی رکھا ہے، کیونکہ وہ مومنین سے نرمی برتنے والا ہے اور کافرین، منافقین اور دشمنان دین کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اور ایک جو بہت اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں مولا نے یہ لکھا، جو حذیفہ یمان کے، حضرت حذیفہ صحابی رسول، صحابی امیر، گورنر حکومت حق، ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے سب سے اہم اور مولا علی کی تائید تاریخ میں موجود ہے، وہ یہ کہ میں اس کے ہدایت پر ہونے کا گواہ بھی ہوں اور اس پہ راضی بھی ہوں۔ دیکھیے جو بات میں اپنے دہان سے کہوں تو شاید میں وہ لیکن اگر میں کوئی لکھ دوں تو لکھی ہوئی بات زیادہ مستر، مولا نے اپنے قلم مبارک سے یہ لکھ کے کہا ہے مدائن والوں کہ میں اس کے ہدایت یافتہ ہونے پر راضی ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویسے ہی پروردگار سے ویسے ہی حکومت کرے گا کہ جیسے دین حق چاہتا ہے، جیسے رسول کی سیرت ہے۔ اور دوسرا خط جناب حذیفہ کو لکھا گیا اور اس میں تاکید کی ہے کہ کیسے حکومت کرنی ہے، کن سے نرمی برتنی ہے، کنہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے، کن سے حساب لینا ہے، اور جو ظاہر ہے کسی بھی حاکم کے لیے یا اپنے کسی نائب کے لیے یا اپنے کسی کارندے کے لیے ایک حاکم کے کلمات ہوتے ہیں، وہ ایک تفصیل طلب ایک علیحدہ شاید پروگرام کا موضوع ہے کہ مولا نے اپنے حکام کو کیا کیا ہدایت دی، شاید وقت ملے تو ہم اس پہ بھی گفتگو کر سکیں، لیکن یہ وہ انتخابات تھے۔ پھر آخر میں جب یہ خط ایک تو وہ خطاب ہے جو اس بات پہ کیا ہے کہ خبر ملی ہے کہ مولا حق کی حکومت آ گئی ہے، حق اپنے مقام پہ آ گئے۔ پھر جب خط آیا اور باقاعدہ علی نے ان کی گورنری کا اعلان کر دیا تو اب پھر ممبر پہ گئے اور اب جو گفتگو کی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب بطور گورنر گفتگو کر رہے ہیں، پہلے تو دیکھیے یہ نہیں پتا تھا کہ منصب باقی ہے یا نہیں ہے، مگر اب جب مولا نے تائید کر دی ہے تو اب جا کے کہا کہ اے مدائن والو سنو، اللہ تمہارا ولی ہے،
رسول تمہارا ولی آئے ولایت پر, واہ واہ واہ, اور امیر المومنین تمہارے ولی ہیں. کون؟ جو بعد نبی اس امت میں سب سے افضل ہے, سب سے برتر ہے, جو عدل میں سب سے بڑا ہے, جو تم میں سب سے بڑا فقیہ ہے, اور پورا ایک سلسلہ ہے مولا کے فضائل کا, جو ہادی برحق ہے, جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے, جو تم میں سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والا ہے, ایمان لانے والا ہے, جو نبی کے بعد نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے, سب سے پہلا نمازی ہے, جو نبی کے اقربا میں ہے, نبی کے اہل بیت میں سے ہے, جو حسنین کا بابا ہے, جو کائنات کی افضل ترین بی بی سیدۃ النساء العالمین کا شوہر ہے. اس جیسا کون ہو سکتا ہے جو نبی سے اتنا قریب ہے کہ نفس نبی ہے, باب نبی ہے. دیکھو علی کی پیروی کرتے رہنا. واہ واہ واہ. اور جب یہ سب کہہ چکے تو اس کے بعد گورنری کا آغاز کیا, اور پھر ویسے حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے جتنے بھی دن باقی رہے اور ان کی حیات رہی. اچھا حضور, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب حذیفہ جناب یہ گورنر کے منصب پہ کب تک رہے, اور ان کی وفات اور ان کو کہاں دفن کیا, اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی. دیکھیے قبر تو ان کی مدائن ہی میں ہے, اور جب آپ جاتے ہیں حضرت سلمان کی قبر کی زیارت کے لیے تو وہ بھی مدائن کے گورنر تھے, اور یہ بھی بعد میں مدائن کے گورنر ہے, مگر زیادہ وقت جناب حذیفہ کو نہیں مل سکا. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان گورنروں پہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے بعد بھی مولا نے لوگوں کو وہاں اپوائنٹ کیا اور مقرر کیا. 40 دن, جس دن یہ اعلان کیا ہے تو اب اس میں مصلحت خداوندی ہے, 40 دن زندہ رہیں, مگر اس 40 دن میں نمونہ عمل بن کے دکھایا ہے کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. لیکن جاتے جاتے جو کام کیا ہے وہ کام بہت اہم ہے. جناب حذیفہ کے 2 بیٹے ہیں جو صفین میں جناب امیر کے ساتھ شہید ہوئے ہیں, اور جنگ جمل سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. وہیں مدائن میں بیمار ہوئے اور انتقال ہوا اور وہیں دفن ہے. لیکن خاتمہ بالخیر, اور شاید اسی پہ ہم بات کو مکمل کریں کہ اپنی نسل کو محبت علی کیسے ودیت کرنی ہے ہمیں, اور اس سیرت کو, اس گورنر کی, مولا کے اس چاہنے والے اس غلام کی جو سیرت ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے. جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو بلایا, اور اپنے دونوں بیٹوں سے, ایک کا نام صفوان ہے, ایک کا نام سعد یا سعید دونوں لکھا ہے علماء نے, دونوں مولا کے ساتھ شہید ہیں, اور کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, علی ہی امام برحق ہے. واہ. اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے, سبحان. علی از اول تا آخر حق ہے, اور کبھی علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. اور ایک اتنا بڑا مسئلہ آخری جملے میں حل کر کے گئے کہ دیکھو ابھی مولا کے دور میں جنگیں ہوں گی جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, اور جب جنگیں ہوں تو خبردار کسی اور خیمے میں نہ نظر آنا, علی کے ساتھ چلنا. علی حق پر ہوں گے, اور جو علی سے لڑنے آئے گا وہ باطل پر ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ پیش کر کے گئے کہ میرے مولا نے کیوں چنا ہے, وہ وجہ بھی بتا دی کہ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے جو حق ہے وہ میرے مولا و آقا امیر المومنین کا حق ہے, اور علی حق ہے, اور جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ باطل ہے. تو اگلا جو آنے والا دور ہے مولا کی شہادت کے بعد, وہ بھی بتا گئے کہ جو مولا سے لڑ رہا ہے وہ باطل ہے. اور اب حق کی حکومت ختم ہونے کے بعد یاد رکھنا علی پہ اپنی جانوں کو قربان کرنا, اس کے بعد جو آئے گا وہ باطل ہی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور آپ نے اتنا خوبصورت یہ حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین کا موضوع لیا, اور بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین اب وقت جو ہے ہمارے پروگرام کا ختم ہوا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, اور ہمارے ساتھ یہی موضوع رہے گا, حکومت حق اور اصحاب امیر المومنین. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور, ایسا کوئی التزام